ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے۔ سید اصغر، سیدہ زہرا، امرین، سید علی رضا مشتاق صاحب کی اہلیہ اور اپنے تمام مقیمین اس کو شامل ہیں۔ برائے اسلام کی امام زمانہ بلندتر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، وهو خير الناصرين وأفضل الحاكمين، فاطر السماوات والأرضين، مالك يوم الدين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على عبده ورسوله، على وهو سيدنا وشفيع ذنوبنا وقرة أعيننا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين الميامين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحميد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم. محمد عزائے محترم، ابھی اس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا۔ اس آیت میں رب دو جہاں اس محفل کا ذکر کر رہا ہے کہ جو اللہ نے سجائی تھی، اس مجلس کا ذکر کر رہا ہے کہ جس میں اللہ نے اپنے حبیب کی فضیلت بیان کرنا چاہی۔ سننے والے کوئی اور نہیں، انبیاء جیسی ہستیاں ہیں، اور جس میں نبی کی فضیلت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اخذ اللہ میثاق النبیین، کہ جب اللہ نے نبیوں سے میثاق اور عہد کیا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ جب ہم تم کو کتاب اور حکمت دے دیں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اور پھر جب رسول مصدق آئے، وہ تصدیق کر رہا ہو
ان کتابوں کی کہ جو تمہارے ساتھ ہے، تو اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، کہ اب تمہارا کام یہ ہے کہ اگر وہ نبی تمہارے زمانے میں آ گیا تو اب تم سب کو اس نبی کی نبوت کا اقرار کرنا ہے، اپنی اپنی نبوتیں چھوڑ دینی ہے اور اس نبی کی نبوت کا اقرار کرنا ہے، اور صرف اقرار نہیں کرنا کہ وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، اور اس کی مدد بھی کرنی ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ اور پھر پوچھا قالو کہ کیا تم نے اس کو مان لیا؟ قالو اقررنا، کہنے لگے ہم نے اقرار کیا پروردگار کہ جو تو ہم سے عہد لے رہا ہے اس کو ہم مان رہے ہیں۔ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِصْرِي، دیکھو اب تم نے اقرار بھی کر لیا ہے اور جو عہد تم نے لیا ہے اس پر تمہیں باقی بھی رہنا ہے۔ فَاشْهَدُوا، اور تم خود گواہ ہو، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہیوں میں سے ہوں۔ اللہ کی گواہی بڑی سخت ہوتی ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ کی گواہی سے ڈرنا، اسی لیے کہا گیا اگر تنہائی اور خلوت میں ہو تو گناہ کرنے سے ڈرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ گواہ کوئی اور نہیں، وہ خالق منہ دیکھ رہا ہے۔ اب گواہ خود اللہ ہے، کہہ رہے فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، کہ تم لوگ بھی گواہ بنو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ وَمَن يَتَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ انبیاء سے۔ کہا جا رہا ہے کہ اب جو تم نے عہد کر لیا ہے، اگر اس عہد سے تم نے دوری اختیار کی تو تم بھی فاسق ہو جاؤ گے۔ تو سوچئے اگر نبی بھی میرے نبی کی نبوت کا اقرار نہ کرے تو اس کی فاسق بن جاتا ہے، تو جو عام انسان ہو اگر میرے نبی پہ تہمت لگائے تو وہ مسلمان کیسے رہ سکتا ہے؟ اور ادھر قرآن نے کہا کہ حضرت آدم کو ہم نے زمین پر بھیج دیا، وہ جو مسجود ملائکہ تھے ان کو زمین پر بھیجا گیا۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ حضرت آدم کہاں اترے، 3-4 اس میں قول پائے جاتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے جو سنیوں کے بھی مشہور ہے اہل تسنن کے یہاں، کہ وہ جناب آدم کو سری لنکا میں اتارا گیا تھا، اور جناب حوا کو کہاں؟ کہ حوا کو وہاں اتارا گیا جہاں اترتے ہی اس جگہ شہر کا نام جدہ پڑ گیا، کہ جناب حوا جدہ میں اتری اور جناب آدم کہاں اترے؟ سری لنکا میں۔ اب جناب آدم زمین پر آ تو گئے ہیں، اب گریہ کر رہے ہیں، گریے پہ گریہ ہو رہا ہے، صبح ہوتی ہے گریہ ہو رہا ہے، شام ہوتی ہے گریہ ہو رہا ہے۔ اتنا گریہ کرتے تھے کہ اطراف کی زمین بھی گیلی ہو جاتی تھی۔ اب پوچھا گیا کہ بھئی جناب آدم آپ اتنا گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو سزا آئی جناب حوا کی یاد میں گریہ کر رہا ہوں، جناب حوا کی یاد میں گریہ کر رہا ہوں۔ تو ہمارا حق ہے کہ پوچھیں کہ نہیں پوچھیں، کہ بتائیے جناب آدم آپ یہ حوا کے لیے گریہ کر رہے ہیں تو کیا جناب حوا زندہ ہے یا نہیں ہے؟ کیا زندہ ہے یا نہیں ہے؟ تو سزا آئے گی نہیں وہ زندہ ہیں۔ تو ہم کہیں گے جب زندہ ہیں تو زندہ پر گریہ کیوں کر رہے ہو؟ جب زندہ ہیں تو پھر یہ ماتم و گریہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو نبی ہوتے ہوئے بھی زندہ پر ماتم کرتا ہے۔ اسی لیے وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم روئے وہ جو منکر ہو شہادت حسین کا، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے، ہم تو یہ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے۔ ارے آدم نے بھی حوا کے لیے پیٹا ہے سینہ،
آدم نے بھی حوا کے لیے پیٹا ہے سینہ، سمجھاؤ انہیں زندوں کے لیے ماتم نہیں کرتے۔ اور ادھر دیکھا ہم نے کہ اب جناب آدم گریا کر رہے ہیں۔ اب جب گریا ختم ہوا، ایک دفعہ ہم نے پوچھا جناب آدم یہ بتائیے کہ آپ اب کیا کر رہے ہیں؟ کہا انتظار کر رہا ہوں۔ کہا انتظار کر رہا ہوں؟ پوچھا کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہا حوا سے ملاقات کا انتظار کر رہا ہوں۔ تو پتا چلا آدمیت کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ زندہ پر گریا کرتا ہے، جو غائب ہوتا ہے اس کا انتظار کرتا ہے۔ غائب کا انتظار کرنا پتا چلا نبیوں کی سنت ہے، اور ان زندہ پر ماتم کرنا بھی نبیوں کی سنت ہے۔ اور اب اس کے بعد جب جناب آدم کو حوا مل گئی، اب بھی جناب آدم انتظار کر رہے ہیں۔ پوچھا گیا اب کس کا انتظار ہو رہا ہے؟ کہا اس کا انتظار کر رہا ہوں کہ جس کا عہد مجھ سے لیا گیا ہے کہ وہ آ جائیں تو مجھے ان کی اقرار بھی کرنا ہے نبوت کا، ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ اب میں ان کا انتظار کر رہا ہوں۔ لیکن نہ انہوں نے آنا تھا، نہ وہ آئے، اور آدم اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، جناب ابراہیم کی باری آ گئی۔ اب جب جناب ابراہیم اس دنیا میں آئے تو نجومیوں نے نمرود سے کہہ دیا تھا کہ اب جو بچہ آنے والا ہے وہ تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا۔ جناب ابراہیم پیدا ہوئے، ادھر ماں نے اس خوف سے کہ ظالم میرے بچے کو نہ مار دے، رات کے اندھیرے میں ایک پہاڑ میں ایک غار میں چھپا دیا۔ اور یہ سزا کہاں سے آئی تھی؟ خدا نے الہام کیا تھا جناب ابراہیم کی والدہ کو کہ دیکھو جا کے اس بچے کو رات کے وقت ایک پہاڑ کے غار میں چھپا دینا۔ جیسے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ ابراہیم کے زمانے ہی سے ہم نے حجت کو چھپانا شروع کر دیا تھا۔ ہم نے ابراہیم کے زمانے سے ہی حجت کو چھپانا شروع کر دیا تھا۔ اب ماں چلی گئی، رات کا وقت ہے، بچہ اکیلا بیٹھا۔ ایک دفعہ فرشتے آئے، کہا ابراہیم اکیلے ہیں، اس غار میں تنہا ہیں، پھر بھی گریا نہیں کر رہے، کیا ڈر نہیں لگ رہا؟ ایک دفعہ صدا بلند ہوئی، ماں نے ظالموں کے خوف سے مجھے یہاں چھپایا ہے، ماں نے ظالموں کے خوف سے مجھے چھپایا ہے، تو اب شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ میں گریا نہ کروں۔ اب شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ میں گریا نہ کروں، کیوں؟ تاکہ دشمنوں کو پتہ نہ چلے۔ اور اب زمانہ آیا، بڑھتا رہا، جناب ابراہیم جوان ہو گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھو خدا کی وحدانیت کا اقرار کر لو ورنہ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ مگر قوم ہے کہ بتوں کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتی ہے۔ ایک دفعہ ایک مناسبت ہوئی، پوری قوم باہر گئی ہوئی تھی، جناب ابراہیم نے کلاڑی اٹھائی اور تمام بتوں کو توڑ دیا، ایک بت چھوڑ دیا۔ جب ایک بت چھوڑ دیا اس میں کلاڑی لٹکا دی۔ اب جب قوم واپس آئی تو کیا دیکھا؟ سارے بت ٹوڑے پڑے ہوئے اور کوئی بتانے والا نہیں کہ کس نے توڑا ہے۔ تو کچھ لوگ آگے بڑھے، کہا ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، اسی نے یہ کام کیا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ کیسے خدا ہیں کہ جب تک بناؤ نہیں، بنتے نہیں ہیں، کچھ مانگو تو دے نہیں سکتے ہیں، اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں، تو ایسے خدا کا فائدہ کیا ہے؟ کہا جاؤ اس کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ اب قوم چلی، وہ چلے کہ جو جناب ابراہیم کو نہیں پہچانتے تھے، پہنچے جناب ابراہیم کے پاس اور کہا کہ ہم ایک ایسے نوجوان نے جس نے ہمارے بتوں کو توڑ دیا ہے، اس کو ہم تلاش کر رہے ہیں، اس کا نام ابراہیم ہے۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ خود جناب ابراہیم سے کہہ رہے ہیں، ایسے نوجوان کو ہم تلاش کر رہے ہیں۔ جناب ابراہیم نے کہا میں پہچانتا ہوں اس کو، میں اس کو جانتا ہوں، اس کے ٹھکانے کو مجھے پتا ہے کہاں ہے۔ کہا اچھا، کہاں میں لے چلیے؟ کہا مگر ایک شرط ہے۔
کہا ایک شرط ہے. کہا کیا؟ کہا پہلے میرے کھانا کھا لیجیے، پہلے میرا کھانا کھا لیجیے، اب آپ کو بتا دوں گا. قوم نے کہا چلو کھانا کھانے میں کیا ہے، ایک بار کھا لیتے ہیں. کھانا لگایا گیا، کھانا کھا لیا. اب جب ختم ہوا ان لوگوں نے پوچھا بتائیے جناب ابراہیم کہاں ہے وہ جو تم ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہا وہ ابراہیم میں ہی ہوں، وہ ابراہیم میں ہوں. اب پریشان ہو گئے. کہا بتائیے کیا کریں، آپ کا نمک کھا لیا ہے، اب نمک حرامی نہیں کر سکتے ہیں. آپ کا نمک کھا لیا ہے، آپ کی نمک حرامی نہیں کر سکتے ہیں. بتائیے آپ کا حق کیا ہے، ہم آپ کا حق ادا کر دیں. کہا میرا کوئی حق نہیں ہے، بس اتنا حق ہے کہ میرے خدا کو سجدہ کر لیں. کہا نہیں ہم سجدہ تو نہیں کر سکتے، کچھ اور دے دیجیے. کہا نہیں میرا سب حق یہی ہے کہ میرے خدا کو سجدہ کر لیں. اب قوم جب اس مشکل میں پڑی، سر سجدوں میں رکھ دیا کہ چلو جان چھوٹے گی. ادھر قوم نے سجدے میں سر رکھا، ادھر جناب ابراہیم نے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا پروردگارا میں نے اپنا کام کر دیا ہے، تو اپنا کام کر دکھا. میں نے سروں کو جھکا دیا ہے، تو دلوں کو جھکانا تیرا کام ہے. میں نے سروں کو جھکا دیا ہے، اب تو ان کے دلوں کو جھکا دے. مگر قوم کو جھکنا نہیں تھا، نہ جھکے. اور زمانہ آیا پھر جناب یعقوب کا. ہم نے دیکھا کہ گریا پہ گریا کیے جا رہے ہیں، گریا پہ گریا کیے جا رہے ہیں. پوچھا گیا کیا بات ہے، کیوں اتنا گریا کر رہے ہیں؟ کہا بیٹی کی جدائی پر گریا کر رہے ہیں. روایتیں کہتی ہیں کہ جناب یعقوب کو پتا تھا کہ میرا بیٹا زندہ ہے، مگر یادیں پسر میں گریا کیے جا رہے ہیں. اب کوئی ہے نہیں کہ جو بولے یعقوب یہ کام بدعت کیوں کر رہے ہو، زندہ پر ماتم کیوں کر رہے ہو؟ آپ کو بھی پتا ہے یہ زندہ ہے، پھر گریا ازاری کیوں ہو رہی ہے؟ یہ بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، یہ نبیوں کی سنت ہے کہ زندہ پر ماتم کرتے ہیں. اور اب پھر صبح ہوئی، جناب یعقوب شاہراہ عام پر بیٹھ گئے ہیں. پوچھا جائے کیا کر رہے ہیں آپ نبی ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اس شہرے پر کیا کر رہے ہیں؟ کا انتظار کر رہا ہوں. کہا کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہ شاید کوئی قافلہ آ جائے، میری بیٹی کی خبر لے کر آ جائے، یا مجھے میری بیٹی تک پہنچا دے. تو دیکھا ہم نے بھئی نبیوں نے ہمیں سکھایا، ان کی سنت یہ تھی کہ وہ زندہ پر رو بھی رہے ہیں اور غائب کا انتظار بھی کر رہے ہیں. اور زمانہ آیا آخری نبی کا کہ اب تو تمام انتظار کا زمانہ ختم ہو گیا ہے. مگر ایسا لگتا ہے کہ مشیت الہی کو انتظار اتنا پسند ہے کہ چاہ رہی ہے قیامت تک انتظار امتیں کریں. اسی لیے ہم نے دیکھا کہ جب تک نبی نہیں آئے تھے، شخصیت یہ چاہ رہی تھی کہ انتظار محمدی ہوتا رہے، انتظار ابی ہوتا رہے. اب جب نبی آ گئے ہیں تو مشیت یہ چاہ رہی ہے کہ امت انتظار مہدی کرے، اس کے علاوہ کسی اور کا انتظار نہیں کرے. کہ اب شریعت یہ چاہ رہی ہے کہ یہ انتظار کرتے رہیں. یہ انتظار اتنا پسند ہے شریعت کو کہ کہا ہم نے جب پہلا ہادی آیا تھا تو فرشتوں کو انتظار کرایا تھا، اب جب آخری آئے گا تو اس کے لیے بھی لوگوں کو انتظار کر رہے ہیں، تاکہ پتہ چل جائے کہ اللہ کی نظر میں حاجی کی اتنی اہمیت ہے کہ جب تک تم انتظار کو نہیں پہچانو گے اس کی اہمیت کو جان ہی نہیں سکتے ہو. ایک سلوات پڑھ دیجئے محمد آل محمد پر. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری بیٹی کی صفت یہ ہے کہ جو الہی صفت ہے، کہ اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ موجود ہے مگر نظر نہیں آتا ہے. میری بیٹی کی بھی یہ صفت ہے کہ وہ دنیا میں موجود ہے مگر لوگوں کو نظر نہیں آتا ہے. ایک سلوات پڑھ دیجئے محمد آل محمد پر. عزیزان محترم، یہ ہے انتظار. کہا جا رہا ہے کہ انتظار کرو. یہ اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ جناب آپ کے 12 امام آئے تھے، 11 تو ظاہر تھے، یہ 12ویں کیوں چھپ گئے؟
یہ فلسفہ کیا ہے چھپنے کا؟ اس میں کیا منطق ہے کہ 11 تو ظاہر ہو گئے، 12واں چھپا بیٹھا ہوا ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں ہے اس کا مقصد کیا ہے، اس کا ہدف کیا ہے۔ اب جو عام شیعہ ہیں جنہیں پتہ نہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں اس طرح کے سوال سن کے کہ بھائی واقع جب 11 کو ظاہر کر دیا تو 12ویں کو ظاہر کرنے میں کیا مشکل تھی؟ مگر نہیں، بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو ایک ہدف ہے، ایک مقصد ہے اس کا۔ اس کو یوں سمجھ لیجیے، ایک کلاس میں 11 مہینے تک بچہ جب بھی اس کو کوئی مشکل آتی ہے، یونیورسٹی میں کوئی بھی اسٹوڈنٹ کوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو بھیجیے محمد علی محمد پر۔ کیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ 11 مہینے تک بچے کو جو سوال ہوتا ہے وہ اپنے استاد سے پوچھ لیتا ہے، بلکہ استاد کو کہتا ہے کہ دیکھو اگر کوئی مشکل ہے تو ابھی پوچھ لو اس کو، کوئی مسئلہ ہے تو اس کا حل مجھ سے لے لو، میں بتا دوں گا۔ 11 مہینے تک وہ ہمیں بتاتا رہتا ہے، بچوں کو سمجھاتا رہتا ہے کہ دیکھو یہ مشکل ہے، اس کا جواب یہ ہے۔ مگر اب جب 12واں مہینہ شروع ہوتا ہے، اب بچے کلاس میں بیٹھے امتحان دے رہا ہوتا ہے، اب اگر کوئی بچہ اٹھ کر استاد سے پوچھے کہ استاد بتائیے مجھے یہ سوال سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کا جواب دیجیے، تو کیا استاد بتائے گا؟ کیا استاد بتائے گا اس کا جواب؟ خاموش ہو کر بیٹھ جاؤ، 11 مہینے کہا جا پوچھو، تم نے پوچھا نہیں۔ اب آج پوچھنے کا نہیں، لکھنے کا وقت ہے، جواب دینے کا وقت ہے۔ آج صرف تم نے ذہن استعمال کرنا ہے، میں صرف کھڑے ہو کر دیکھتا رہوں گا کہ کون کیا لکھ رہا ہے، صحیح لکھا ہے کہ نہیں لکھ رہا۔ میرا کام آج بتانا نہیں ہے، صرف دیکھنا ہے۔ تو بس میرے عزیزوں، بس یہی میرے اماموں کا بھی مسئلہ ہے، 11 آ کر ہمیں بتاتے رہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اس سے بچنا ہے، اس سے انجام دینا ہے۔ اب بعد میں چھپ کر دیکھ رہا ہے کہ میرے ماننے والے 11 کی تعلیمات پر کتنا عمل کر رہے ہیں۔ دور بھیجیے محمد علی محمد۔ میرے ماننے والے کتنا عمل کر رہے ہیں جو 11 نے تعلیمات دیے ہیں۔ وہاں سے سارے محترم، بس اگر ہمیں پہچاننا ہے، اطاعت کرنی ہے، تو ہمیں خود اپنے آپ کو تیار کرنا ہو، ورنہ انتظار کہتے رہیں گے، انتظار کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ایک درود بھیجیے محمد اور ادھر قرآن نے کہا دیکھو میرے رسول کی فضیلت کو دیکھو کہ جب اللہ نے کہا کہ جناب موسیٰ کے زمانہ ہے، جب اس دنیا میں آئے ہیں اور ماں نے اس صندوق میں چھوڑ دیا ہے، جناب آسیہ کے پاس وہ پہنچا ہے، اور جیسے ہی فرعون نے دیکھا ہے، کہا لاؤ یہ بچہ مجھے دے دو، لاؤ یہ بچہ مجھے دے دو۔ مگر جناب آسیہ کیا کہہ رہی ہیں؟ کہا نہیں، یہ قرۃ عینی ولک، کہ یہ میرے لیے اور تیرے لیے سکون کا باعث ہوگا، اس کو قتل نہیں کرنا ہے، اس کو قتل نہیں کرنا ہے۔ مگر فرعون شک کر رہا ہے کہ نہیں، یہ وہی بچہ ہے جو میری سلطنت کو ختم کر دے گا۔ اچھا ایک شرط ہے، میں اس کا امتحان لے لیتا ہوں، اگر یہ امتحان میں کامیاب نہیں ہوا تو میں چھوڑ دوں گا۔ کہا اچھا جاؤ امتحان لو۔ اب جناب فرعون کے سامنے 2 دشت رکھ دیے گئے، ایک میں ہیرے اور موتی رکھ دیے گئے، ایک میں آگ رکھ دی گئی، کیونکہ فرعون جانتا ہے کہ نبی بھی کوئی ایسا کام نہیں کرتا کہ جو اپنی ذات کو نقصان پہنچا دے۔ کہا لاؤ بچے کو لایا جائے۔ اب جناب فرعون آئے اور چاہ رہے ہیں کہ ہیرے موتی کی طرف جائے، کیونکہ آنکھ کو ہاتھ لگانا خلاف عقل ہے، یہ جلا دے گی۔ مگر جناب ابراہیم ہاتھ پکڑ کر آنکھ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ایک بار ہوا بچے نے پھر ہاتھ چھڑایا، پھر ہیرے کی طرف جانا چاہا،
مگر جناب ابراہیم جبرائیل نے ہاتھ پکڑا اور پھر ان کا ہاتھ آنکھ میں لگایا، انگارہ اٹھایا اور زبان پہ لگایا، جس کی وجہ سے لکنت پیدا ہو گئی تھی۔ تو بھائی فرعون تھا مگر جانتا تھا کہ نبی چاہے بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اس کی عقل پر کوئی چیز اثر نہیں کرتی ہے، مگر یہ ماننے والے ہیں کہ اپنے نبی کے بارے میں کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ازیان بول رہے تھے، نعوذ باللہ ازیان بول رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ پہچانتے نہیں ہیں اپنے نبی کو۔ اور جب جناب آسیہ نے کہا کہ دیکھو اس کو قتل نہیں کرنا، یہ میرے لیے سکون کا باعث ہے، اور قرآن نے انہیں کیا کہا کہ یہ جنت میں بھی عورتوں کی سردار بن گئی ہیں۔ اب ان کا مقام اتنا بلند ہو گیا کہ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ ان کی شادی جنت میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرا دی جائے۔ بھائی اتنا رتبہ بلند ہو گیا کہ ایک بار صرف کلیم اللہ کو بچایا تو ان کا رتبہ اتنا بلند ہو گیا کہ وہ جنتی ہو گئی، جنت میں عورتوں کی سردار بن گئی۔ مگر یہاں ساری ابو طالب اور خلیل کی عبادت کرتے رہے، ان کی حفاظت کرتے رہے، مگر مسلمان کہتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ جہنمی ہے، کہ ایک بار بچایا ہے تو کہا جا رہا ہے یہ جنت میں عورتوں کی سردار ہیں۔ اور ادھر حبیب اللہ کو جناب ابو طالب بچاتے رہے زندگی بھر، مگر ماننے والے کہہ رہے ہیں کہ یہ جہنمی ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد آل محمد۔ عزیزائے محترم، بس ہم نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ بنو اسرائیل میں قحط آیا ہوا ہے۔ اب لوگوں نے اللہ کے نبی سے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ تو خدا کے بڑے قریب ترین بندوں میں سے ہیں، آپ ولی اللہ ہیں، دعا کیجئے کہ یہ قحط دور ہو جائے۔ جناب موسیٰ صحرا کی طرف گئے، لوگوں کو اپنے ساتھ لیا، صحرا میں پہنچے اور ہاتھ بلند کر کے کہا، پروردگار میں تیرا مقرب ترین بندہ ہوں، تو نے مجھے اپنا نبی قرار دیا ہے، میں تجھے مانگتا ہوں کہ آج اس میں بارش کر دے اس میں، تاکہ اس قحط سے دوری ہو جائے۔ مگر ایک دفعہ ندائے قدرت بلند ہوئی کہ موسیٰ نہ تمہاری دعا کو قبول کروں گا، نہ اس میں جو سب لوگ موجود ہیں ان کی دعا کو قبول کروں گا، نہ میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا اور نہ ان سب لوگوں کی دعاؤں میں سے کسی ایک کو قبول کروں گا۔ جناب موسیٰ پریشان ہو گئے، کہا پروردگارہ کیا غلطی ہو گئی کہ تو میری بھی دعا کو قبول نہیں کرے گا؟ کہا موسیٰ اس مجمع میں ایک ایسا شخص موجود ہے جو لوگوں کے عیب کو ڈھونڈ کر نکال کر لوگوں میں مشہور کراتا ہے۔ یا آج ہمارا بھی مسئلہ یہی ہے کہ جہاں چار لوگ بیٹھ گئے، ایک شخص کی غیبت کرنا شروع ہو جاتی ہے، اس میں کوئی عیب ہو یا نہیں اس کا مذاق اڑانا شروع ہو جاتا ہے۔ حتیٰ تو یہ کہ چار میں سے اگر چوتھا چلا جائے، تین مل کر اس کی غیبت اور تہمت لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ مومن کا مذاق اڑایا جاتا ہے، وہ مومن کے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کی حرمت کعبے کی حرمت سے افضل ہے۔ مگر جہاں چار مومن جمع ہو جاتے ہیں، ایک مومن کی غیبت شروع ہو جاتی ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ موسیٰ نہ میں تمہاری دعا قبول کروں گا، نہ ان میں سے کسی موجود لوگوں میں اس کی دعا قبول کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک شخص، فقط ایک شخص کی وجہ سے پوری قوم پر عذاب آ رہا ہے، پوری قوم کی دعا کو رد کیا جا رہا ہے۔ کہا اچھا جاؤ اعلان کر دو کہ وہ شخص یہاں سے نکل جائے، میں دعا کو قبول کر لوں گا۔ جناب موسیٰ کھڑے ہوئے، کہا دیکھو تم میں ایک شخص ایسا ہے کہ جو گناہ کام کرتا ہے، اب میں چاہ رہا ہوں کہ وہ یہاں سے چلا جائے تاکہ اللہ ہماری دعا کو قبول کر لے۔ یہ سننا تھا کہ وہ شخص پریشان ہو گیا جب اس نے دیکھا کہ کوئی شخص بھی نہیں کھڑا ہوا، تو وہ سمجھ گیا کہ میری طرف اشارہ ہے، وہ سمجھ گیا کہ میری ہی طرف اشارہ ہے۔ اب اس نے چادر کو سر پر اٹھایا اور ڈال کر گریہ کرنے لگا۔
کہ پروردگار تو تو جانتا ہے، سب نہیں جانتے، مگر تو تو جانتا ہے میں ہی وہ بندہ ہوں، میری خطا کو معاف کر دی، میری عزت رکھ لے، ورنہ میری سب کے سامنے میری عزت چلی جائے گی۔ جب اتنا کیا اس نے تو اللہ نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا، اور اچانک بارش شروع ہو گئی۔ جناب موسیٰ نے کہا یہ پروردگار کیا ہوا، یہ بارش کیوں شروع ہو گئی؟ کہا اس بندے نے توبہ کر لی ہے تو میں نے بھی اپنی رحمت کی بچھاڑ کر دیا۔ اس نے گناہوں کی معافی مانگی، کہا اب ایسا عیب نہیں کروں گا، اب کسی کے عیب کو لوگوں میں بیان نہیں کروں گا، عہد کر رہا ہوں کہ اب لوگوں کے عیب کو چھپاؤں گا۔ تو اللہ نے بھی اپنی رحمت کو نازل کرنا شروع کر دیا۔ تو ایک دفعہ جناب موسیٰ کی صدا بلند ہوئی، پروردگار بتا تو دے کہ وہ کون شخص تھا، کہا پروردگار بتا دے وہ کون شخص تھا۔ ندائے قدرت بلند ہوئی، جب اس نے گناہ کیا تھا اس وقت ان کو نہیں بتایا تو اب توبہ کر لیا کیسے بتا سکتا ہوں؟ جب توبہ کر لی تو میں کیسے اس کو گناہ کو بتا سکتا ہوں؟ ایک سلوات پڑھ دیجئے محمد آل محمد۔ ہاں عزیزان محترم، بس ہمارا مشکل ہماری یہی ہے کہ ہم جو خدا جو ستار و عیوب ہے، ہم اس کے گناہوں کو چھپانے کے لیے بجائے لوگوں کے، اگر ہمیں ذرا سا اشارہ بھی مل جاتا ہے تو ہم لوگوں کے گناہوں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ تو اتنا ستار و عیوب ہے، اتنا ستار و عیوب ہے کہ جب تک بندہ اپنے گناہوں کو ظاہر نہیں کرتا وہ اس لوگوں کے گناہوں کو دوسروں پر ظاہر نہیں کرتا۔ اس کو یہ بات پسند ہی نہیں ہے کہ برائی کا انتشار کیا جائے، فخر سے بتایا جائے کہ میں نے گناہ کیا ہے۔ تو کہتا ہے نہیں، جب تک تم لوگوں کے سامنے اپنے گناہوں کو نہیں بتاؤ گے میں تمہارے گناہوں کو بھی لوگوں کو نہیں بتاؤں گا۔ عزیزان محترم، بس ہمیں چاہیے کہ ہم بھی لوگوں کے عیبوں کو چھپائیں اور اس محفل اس مجلس سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ اس مجلس کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہاں آ کر سیکھا جائے کہ اللہ اور اہل بیت ہم سے کیا چاہتے ہیں، وہ کس بات پہ خوش ہوتے ہیں۔ صحیح ہے کہ مجلس میں بیٹھا جائے، لیکن اگر کوئی مجلس میں نہیں بیٹھ رہا ہے اور صرف تبرک کے لیے بھی آ رہا ہے تو ہمیں حق نہیں ہے کہ اس کے بارے میں برا سوچیں، ہمیں حق نہیں ہے کہ اس کو برا کہیں۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ اہل بیت کی حدیثوں کا خلاصہ بتا رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے نام پر تبرک لینے بھی آ گیا ہے تو اب تمہیں حق نہیں ہے اس کو برا کہنے کا۔ ایک شیخ عبداللہ عراق کے بڑے مشہور تھے، عالم انسان ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں مجلس میں ایک شخص کو دیکھتا تھا کہ وہ مجلس میں آتا تھا مگر نہ مجلس سنتا تھا، نہ ذکر سنتا تھا، نہ ماتم کرتا تھا، نہ روتا تھا، کچھ بھی نہیں کرتا تھا، بس آتا تھا آخر میں اور 2 کپ چائے تھی پی کر چلا جاتا تھا۔ مجھے بڑا لگتا تھا، عجیب سی بات لگتی تھی کہ تم مجلس میں آؤ، بیٹھو، کچھ سیکھو، کچھ ماتم کرو، کچھ گریہ کرو، کچھ سنو، کچھ سمجھو، مگر وہ شخص آخر میں آتا تھا چائے کے 2-3 کپ پی اور چلا جاتا تھا۔ کہتے ہیں ستام جب چلا 91 میں جب انتقاضہ ہوا ہے یہ لوگ ایران آ گئے عراق سے، کچھ عرصے بعد میں نے اسی شخص کو ایک مجلس میں دیکھا تو پھر وہی حالت تھی کہ آتا تھا 2-3 کپ چائے پیے، تبرک لیا اور چلا گیا۔ مجھے بڑا برا لگتا تھا کہ بھائی یہ کیا چکر ہے کہ آتا ہے تبرک لے کر چلا جاتا ہے، اور کچھ عرصے بعد مجھے پتا چلا کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو اب میں سوچا چلو انتقال ہو گیا تو میں نے اس کے لیے فاتحہ پڑھا۔ کچھ عرصے بعد وہ کہتا ہے کہ میرے خواب میں وہ شخص آیا، وہی شخص جو تبرک اور چائے پی کر چلا جاتا تھا، میرے خواب میں آیا تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ برزخ میں وہ ایک خوبصورت باغ میں بیٹھا ہوا ہے، وہ ایک خوبصورت باغ میں بیٹھا ہوا ہے۔ میں بڑا پریشان ہوا،
میں نے کہا کہ تمہیں باغ کس نے دیا؟ اتنے خوبصورت باغ میں تم بیٹھے ہو، یہ تمہیں کس نے دیا؟ کہا امام حسین نے مجھے یہ باغ دیا، امام حسین نے مجھے یہ باغ دیا ہے۔ کہا تمہیں باغ دیا ہے؟ تم تو مجلس میں آتے تھے، نہ بیٹھتے تھے، نہ گریا کرتے تھے، نہ ماتم کرتے تھے، نہ روتے تھے، نہ نعرہ لگاتے تھے، نہ کچھ بھی نہیں کرتے تھے، آتے تھے اور تبرک لے کر چلے جاتے تھے، تو پھر تمہیں یہ بات مجھے دیا، تم تو اس کے ہیں ہو ہی۔ اس نے پلٹ کے پوچھا یہ بتاؤ یہ چائے کس کے نام پر ملتی تھی؟ یہ چائے کس کے نام پہ ملتی تھی؟ کہا امام حسین علیہ السلام کے نام۔ تو کیا میرے گھر میں چائے نہیں تھی جو میں یہاں کی چائے پینے کے آ گیا؟ میں تو امام، تو آج مجھے امام حسین علیہ السلام نے کہا ہے کہ اس باغ میں رہو اور قیامت کے دن تمہاری اس سے اچھا باغ ہوگا۔ تو سب سوچئے جب ایک عام انسان جو مجلس میں آ کر نہیں بیٹھتا ہے اس کے لیے امام حسین اتنا اہتمام کرتے ہیں، تو جو مجلس میں بھی آتا ہو، ماتم بھی کرتا ہو، گریہ بھی کرتا ہو، تو اس کے لیے امام حسین کتنا اہتمام کریں گے؟ اس کے لیے امام حسین کتنا اہتمام کریں گے؟ لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہاں جو عمل کرو خلوص کے ساتھ کرنا، اس لیے کہ جب تک خلوص نہیں ہوگا تمہارا عمل ہم قبول نہیں کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اگر خلوص آ گیا چھوٹی سی مجلس بھی رکھو گے تو ہم اس میں آ جائیں گے، اور اگر خلوص نہیں ہوگا بڑی سے بڑی بھی مجلس رکھو گے ہم اس میں نہیں آئیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد آل محمد۔ حاضران محترم، بس اس کا درس یہی ہے اس مجلس کا کہ ہم میں وفا اور خلوص پیدا کرنا ہوگا، کہ جب تک وفا اور خلوص نہیں آئے گا اہل بیت ہم سے محبت نہیں کریں گے، امام کا ظہور نہیں ہوگا جب تک وفا اور خلوص نہیں آئے گا، کیونکہ ان کو پتا ہے یہی الجل کہنے والا کل یہی ہماری بات نہیں مانے گا۔ آج الجل کہہ رہا ہے، کل جب ہم اس کو سزا دیں گے تو یہی کہے گا کہ ہمیں ایسا امام نہیں چاہیے جو اپنے چاہنے والوں کو سزا دیتا ہو۔ اسی تو ہم نے دیکھا تھا کہ مولا بازار سے گزر رہے تھے، امام علی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک بازار سے گزر رہے تھے، دیکھا 3 نوجوان بازار میں بیٹھے ہوئے، مولا گئے اپنا کام کر کر آئے، پھر دیکھا بیٹھے ہوئے، کہا یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہا ایسی بیٹھے ہوئے۔ مولا نے کہا ان کو کوڑے لگاؤ۔ کہنے کہ مولا ہم تو آپ کے چاہنے والے ہیں۔ کہا اس لیے تو مانا ہوں کہ تم میرے چاہنے والے اور حضور بازار میں کیوں بیٹھے ہو جو شیطان کی جگہ کہلاتی ہے، کہ ہمارا چاہنے والا ایسی جگہ جائے گا نہیں کہ جہاں پر گناہ ہو رہا ہو، کہ جہاں بازار جہاں انسان اپنی ضرورت کی چیزیں لینے جاتا ہے، مگر اگر خارج جا رہا ہے تو سمجھ لو کوئی غلط کام مجھ سے ہو جائے گا، وہاں میرے مولا کو قبول نہیں ہے کہ کوئی ایسے جا کر بیٹھے۔ تو ہم محفلوں میں جائیں جہاں مومن کی غیبت ہوتی ہو تو پھر امام کی نظر میں وہ مقام کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد آل محمد۔ عزیزان محترم، جب نام آ گیا وفا کا تو یاد آ گئے ابوالفضل عباس۔ کیسی وفا کہ سب کچھ قربان کرنے پر تیار ہے اپنے مولا کے لیے، کہ روایتیں کہتی ہیں کہ جب جون کے جنازے پر گئے ہیں نا میرے مولا تو سکت گریہ کیا ہے۔ بکر حسین کے روایتوں نے لکھا ہے کہ امام حسین نے فقط گریہ کیا ہے۔ علی اکبر کے جنازے پر گئے ہیں تو فقط بکر حسین امام حسین نے گریہ کیا ہے۔ قاسم کے جنازے کو جو سمیٹا ہے تو فقط بکر حسین کی صدا بلند کی ہے، مگر روایتیں کہہ رہی ہیں، اشکیا کہہ رہے ہیں کہ جب جناب ابوالفضل کی لاش پر پہنچے ہیں تو صرخ حسین گریہ نہیں کیا بلکہ چیخ و پکار شروع کی ہے کہ ہائے میرا عباس مارا گیا، اب کون ہے جو میرا سہارا بنے گا؟ ارے میرا بھائی آج مجھ سے چھوٹ گیا جو میرا نہیں میرے حرم کا بھی آسرا تھا۔ سیدہ زینب کہتی ہیں
کہ شب عاشور میں بھیا عباس کے پاس گئی، کہا بھیا آج تم سے ایک عہد لینا ہے۔ ابھی بیویاں میرے پاس آئی تھی اور مجھ سے کہہ رہی تھی زینب شہزادی زینب ارے کل کیا ہوگا، کیا ہماری چادریں محفوظ رہیں گی کہ نہیں؟ تو بھیا اب میں پوچھنے آئی ہوں، مجھے بتائیے کہ کیا کل ہماری چادریں محفوظ رہیں گی کہ نہیں؟ بچے عباس نے کہا شہزادی وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک زندہ رہوں گا ارے آپ کی چادروں پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ عباس یہ وعدہ کر رہا ہے کہ جب تک زندہ ہے حرم کے نزدیک کوئی نہیں آ سکتا ہے۔ شہزادی سیاحوں کے پاس پہنچی اور کہا بیویوں میرے بھائی نے وعدہ کر لیا ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں کسی کی کوئی چادر پر آنچ نہیں آئے گی۔ ارے بیویوں پریشان مت ہو، میرے بھائی نے وعدہ ادا کیا ہے اور میرا بھائی جو وعدہ کرتا ہے نا وہ پورا کرتا ہے۔ جزاکم ربکم عزادارو، مگر ایک وقت آیا کہ سارا لشکر شہید ہو گیا۔ جناب عباس ایک دفعہ مولا کے پاس پہنچے، کہا مولا مجھے بھی اجازت دے دیجئے میں بھی آپ پر قربان ہو جاؤں۔ مگر جناب حسین نے کہا عباس تم تو میرے لشکر کے سپہ سالار ہو، میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ ارے عباس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کہا اب جب کہاں ہے وہ میرا لشکر ارے جس کو میں سردار ہوں، اپنا آن محمد ہے، نہ علی اکبر و قاسم ہے، نہ حبیب ابن مسائل و سجا ہے، کہاں ہے وہ لشکر جس کا میں سپہ سالار ہوں؟ مگر اجازت نہیں مل رہی۔ ایک دفعہ خیمے سے باہر آئے تو کیا دیکھا، ننھی سکینہ بیٹھی ہوئی ہے۔ جیسے ہی چچا کو دیکھا کہا چچا تھوڑا سا پانی لے آئیے، پیاس نے ہماری حالت خراب کر دی ہے۔ کہا بیٹا بس اجازت دلا دو چچا کو، چچا وعدہ کرتا ہے کہ پانی لے کر آئے گا۔ سکینہ بابا کے پاس پہنچی، کہا بابا ارے امو کو اجازت دے دیجئے، امو پانی لے کر آ جائے، مگر بابا حسین اجازت نہیں دے رہے۔ ایک دفعہ سکینہ نے اصرار کیا تو کہا جاؤ عباس اب نے تمہیں اجازت دے دی۔ ارے جناب عباس چلے، سکینہ نے بچوں کو جمع کیا، آؤ بچوں آ جاؤ، ارے میرا چچا پانی لینے گیا ہے اور چچا نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہارے لیے پانی لے کر آؤں گا، اور جو وعدہ کرتا ہے نا میرا چچا وہ پورا ضرور کرتا ہے۔ بچے آئے کوزے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے آئے کہ چلو پانی آ رہا ہے۔ جناب عباس چلے، ارے مشکیزہ بھرا اور مشکیزہ بھرنے کے بعد ایک
ربکم عزادارو آپ نے گریہ کیا خدا آپ کو کسی اور غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے حضرت پاس ایک دفعہ صدا دی تو امام حسین پاس پہنچے اور کیا دیکھا کہ ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے اور کچھ نظر نہیں آ رہا کہا بس اتنا کہہ دو میری ایک خواہش ہے پاپا سے پوچھا بھیا آپ کی کیا خواہش ہے کہ اتنی خواہش ہے کہ بھائی کہہ کر مجھے پکار دو ابا تم نے ساری زندگی مجھے آقا و سردار کہہ کر پکارا ہے آج بھائی کہہ کر پکار دو ارے جناب عباس سے بھائی کا اور اس دنیا سے چلے گئے علم چلا بچوں کو سکینہ نے جمع کیا بچوں آ جاؤ ارے علم آ رہا ہے پانی آ رہا ہے مگر اب جو علم آیا سکینہ نے کیا دیکھا علم تو آ گیا علم دار نہ آیا سکینہ نے مشکل سے پھینک کر کہا بابا مجھے پانی نہیں چاہیے میرے چچا کو لے آئیے بابا سکینہ کو آپ نہیں چاہیے سکینہ اپنی اس قلیل وقت کو قبول فرما اس کی برکت سے ہمارے گناہوں کو بخش تو بیماروں نے صحت کامل عطا فرما تو بے اولاد و اولاد صالح عطا فرما ہمیں دنیا میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت عطا فرما اور آخرت میں ان کی شفاعت سے محروم ہمیں ہر قسم کی آفت و بلا سے محفوظ فرما اور ہمارے ایمان کی ضرورت میں تاجیل فرما اور ہمیں ان کے انسان بے شکار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وجعلنا